الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل جو 27ویں سورت ہے، اس کی تفسیر کا بیان شروع ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی یہ آیت پڑھی تھی، آج پھر اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی، وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا۔ اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بہت توجہ سے سنیے گا، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کے کوتک
ان کے ایکشن، ان کی پریکٹسز ان کی نگاہ میں سجا کر اور بھلے کر کے دکھائے جاتے ہیں، وہ تو بھٹک رہے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ نافرمانی کرنے والے سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے کام ان کی نگاہوں میں سجا کر پیش کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، تو ان کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آپ اگر یہاں یہ کہیں کہ عیسائی اور یہودی، بہت سے کفار بھی آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے۔ اچھے نیک کام کے لیے ایمان شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہے۔ برائی کو بھلائی سمجھنا، بری بات کو اچھا سمجھنا، یا اپنی اچھی باتوں پر فخر کرنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کی ہر وقت تعریف کرتا ہے کہ مجھے توفیق ملی ہے، رب کی مہربانی ہے کہ میں برائی سے بچ رہا ہوں۔ وہ اپنی ذات پر فخر نہیں کرتا۔ کفار کو خود اپنے ایمان اور اعمال پر اعتقاد نہیں ہوتا، وہ کس حال میں ہیں اور آج زیادہ تر لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا۔ میں نے آج کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پچھلے جمعے بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ قرآن تو 1400 کتنے برس پہلے نازل ہوا، مگر حالات دیکھیں، قرآن پڑھیں تو لگتا ہے آیتیں آج ہی اتری ہیں۔ اس وقت کچھ باتوں کو بطور نصیحت، بطور پیغام دین کے حوالے سے کسی شخص کو نشانہ بنا کر نہیں، دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور میرے مخاطب جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، اس کی راہ پر، اس کے طریقے پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کے قدموں پر چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو وہ
بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ یہ آیت سورہ النور کی ہے۔ اب اس سے پہلی آیت، یہ 2 آیتیں پہلے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بری بات، برا چرچا پھیلے، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ کون؟ جو برائی کی بات پھیلاتے ہیں، برائی کی بات کا چرچا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بری بات پھیلے۔ آپ لوگ اخبار بھی پڑھتے ہوں گے، ٹیلی ویژن بھی آج کل ہر ایک کے گھر میں ہے، تقریباً ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون بھی ہے، جس کو آپ سیل فون یا موبائل فون کہتے ہیں، عربی میں جوال کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ایپس ہیں، اس میں فیس بک ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ ایک شور مچا ہوا ہے، مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ برائی کی بات کا چرچا چاہتے ہیں۔ غلط بات، وہ شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رحمان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھائی کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ مثبت انداز میں، مثبت انداز میں، پازیٹیو وے میں اپنی بات کریں گے، جبکہ پیچھے مقصد اچھا نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، کہتے کچھ اور ہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ اب میری باتیں آپ توجہ سے سنیے گا۔ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اس کلمے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کا، ایک بار پھر کہیے، پابند ہو جاتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا پابند ہو گیا۔ ایمان کی، دین کی ہر ضروری بات کو ماننا اس پر لازم ہو گیا۔ ہر ضروری بات کو ماننا اس پر، پھر کہیے، میں توجہ اس لیے بار بار دلا رہا ہوں کہ ان باتوں کی اہمیت سمجھ لیں۔ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پابند ہو گئے ہیں، اور ضروریات دین یعنی دین کی ہر ضروری بات کو ماننا لازم ہو گیا ہے۔ کسی ایک بات کا، ضروری بات کا انکار کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں دین کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے۔ دین کی مرضی، اب اللہ کی مرضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر تم مومن ہو۔ تو سب سے زیادہ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ قرآن ہے. ہمارے سارے عقیدوں کی بنیاد قرآن حدیث ہے. قرآن نے بتا دیا کہ ہم کلمہ پڑھ کے پابند ہو گئے ہیں. اب دین کی ضروری باتیں ماننا ہم پہ لازم ہو گیا ہے. ہم دین کی کسی ایک ضروری بات کا انکار کریں گے دائرہ اسلام اور ایمان سے نکل جائیں گے. اور اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. ہمارے ہاں رواج ہے جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم ایک آیت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے یہ اس وقت کے لیے خاص کر لی ہے, استرجاع کہتے ہیں اس کو. ضرور پڑھتے ہیں, ویسے کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی پڑھتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. معنی کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. ابھی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, ان سب آیتوں پہ توجہ رہے. پہلی آیت آپ کو سنا دی کہ لوگوں کے اعمال جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ان کی آنکھوں میں جو ان کے اعمال ہوتے ہیں نافرمانی کے, وہ بھلے نظر آتے ہیں, ان کو دکھائے جاتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہو. دوسری آیت کے شیطان کے نقش قدم پر چلنا نہیں. اور جو لوگ مسلمانوں میں بری بات یا برا چرچا پھیلاتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ نے یہ آیات سن لی, یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالی کا. تو مسلمان اللہ کی بات نہیں مانے گا, مسلمان رہے گا؟ ایک ہے گناہگار ہونا, ایک ہے انکار کرنا. انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. گناہگار ہے وہ جو عمل نہیں کرتا اور ڈھیٹ بنتا ہے. اس کے لیے دنیا و آخرت کے عذاب کی خبر دی گئی, اور عذاب بھی کون سا؟ دردناک, شدید. اب آپ نے سن لیا